بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 تسبیح ضرور پڑھ لینا، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا، آزما لو۔ ناظرین، عظیم الشان اور انتہائی بابرکت دن طلوع ہو چکا ہے، جس کا انتظار اللہ کے مخلص اور نیک بندے پورا سال نہایت بے صبری سے کرتے ہیں۔ آج وہ مقدس اور تقدس بھرا دن ہے جب نئے اسلامی سال اور محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن آسمانوں سے الہی رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، التجائیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور انسان کی ٹوٹی ہوئی تقدیریں دوبارہ سے سنواری جاتی ہیں۔ آج محرم الحرام کی اس پرنور پہلی رات اور دن اگر کوئی بھی بندہ پورے اخلاص اور سچے دل کے ساتھ یہ 3 کام کر لے تو رب کریم اس کی قسمت کے تمام بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے، رزق کے لازوال خزانے جاری کر دیتا ہے، اور ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، آج محرم الحرام کا یہ مبارک دن صرف روایتی دن نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان برکتوں، اخلاص اور سچے ایمانی جذبے کا دن ہے۔ ذرا سوچیں، وہ رحیم و کریم رب جو محرم الحرام کے اس نئے سال میں اپنے بندوں کے صدق اور اخلاص سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ رب آج آپ کے آنکھوں کے آنسوں کو، آپ کی تکلیف کو اور آپ کے دل سے نکلی پکار کو کیسے رد کر سکتا ہے۔ خدارا، آج محرم الحرام کا یہ قیمتی دن غفلت میں مت گزارنا، کیونکہ سال بھر میں صرف ایک بار آنے والا یہ دن اور چاند کی یہ رات اللہ پاک کی سب سے بڑی اور انمول نعمتوں میں سے ایک ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی بے پناہ فضیلت کلام الہی اور احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کیا گیا ایک بھی نیک عمل عام دنوں کے مقابلے میں اللہ پاک کو کئی گنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اور محرم الحرام کے اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد آنے والا یہ برکت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام رحمت کا وہ خاص دروازہ ہے جو آج ہر حاجت مند اور ضرورت مند کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محرم الحرام کے اس مہینے اور اس دن سے بڑھ کر کوئی دن عظیم نہیں ہے۔ آج آسمانوں پر مقرب فرشتے بھی رب سے مانگنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور زمین پر سچے دل سے مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر دن یا رات میں کسی بھی وقت یہ 3 اعمال ضرور کر لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ قبولیت کی گھڑی ہو جب عرش الہی سے آپ کی تقدیر بدلنے کا حتمی فیصلہ ہو جائے۔ افسوس کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محرم الحرام کے اس مبارک اور قیمتی وقت کو غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیا۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ خدارا، محرم الحرام کے اس مقدس اور بابرکت دن کو ضائع نہ کرنا، صرف اور صرف چند منٹ اپنے سچے رب کے لیے نکالو، کیونکہ آج جو بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برسوں کے بگڑے ہوئے معاملات پل بھر میں سنوار دیتا ہے۔ زندگی کی پریشانیاں خوشحالی اور امیرانہ برکت میں بدل جاتی ہے، بے سکونی ہمیشہ کے لیے سکون میں بدل جاتی ہے، اور خالی ہاتھ بھی رب کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، قرضوں نے آپ کی زندگی کو بری طرح جکڑ رکھا ہے، کاروبار بند ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، گھر میں ہر وقت بے برکتی اور نحوست رہتی ہے، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، یا بیٹیوں کے اچھے رشتے رکے ہوئے ہیں، تو یقین کریں آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ دن آپ کے لیے رب کی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ بن سکتا ہے۔ آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے غیبی فیصلے ہوں گے کہ پورے سال کی پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا
جن کا آپ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھو، جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دنیا دار لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ اصل سہارا اور مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات ہے۔ جب بندہ مخلوق سے امید لگاتا ہے تو ہمیشہ دھوکہ اور مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھک جاتا ہے تو بگڑی ہوئی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے آج محرم الحرام کے اس آغاز پر اگر آپ پر کوئی برا وقت ہے، کاروبار میں مسلسل نقصان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آ رہے ہیں، روزگار مکمل ختم ہو چکا ہے اور دل ہر وقت بے چین اور اداس رہتا ہے، تو آج یہ محرم الحرام کا خاص مجرب وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ مبارک لمحہ ہو جب اللہ پاک آپ کے حق میں ایسا غیبی فیصلہ فرما دے کہ آنے والا پورا سال رحمت، رزق، برکت، سکون اور کامیابی سے بھر جائے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے یا ملک میں رہتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب، دبئی، عمان، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 تسبیح ضرور پڑھ لینا، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آزما لو، جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بطور مجرب وظیفہ اور برکت کے لیے ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ محرم کا وہ بابرکت دن ہے جس دن مانگی گئی دعا آسمانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی سیدھے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جو بندہ آج پورے اخلاص کے ساتھ یہ محرم الحرام کا عمل کر لیتا ہے وہ اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ رزق، وہ اچھی نوکری، وہ دولت، وہ ذہنی سکون جس کے لیے آپ برسوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج محرم الحرام کے اس مبارک دن اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب اور راستے کھول دے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے بہترین روزگار کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرض کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے تو غیب سے قرض اترنے کے اسباب بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو عرش سے شفا کے فیصلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت اور مجرب عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس دینی کاوش کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، کیونکہ ایسے روح کو سکون دینے والے وظائف اور ایمان تازہ کر دینے والے اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے اور آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 تسبیح ضرور پڑھ لینا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ ناظرین، آج کا پورا دن اور پوری مبارک رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو دن اور رات میں جب بھی وقت ملے کسی بھی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں، دکان پر ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں تب بھی آپ اسے زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے افضل اور زیادہ بابرکت ہے۔ درود پاک کو پورے دل کی محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے جنت میں 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف کی کثرت انسان کی بڑی سی بڑی پریشانی کو دور کر دیتی ہے، مرجھائے ہوئے دلوں کو سکون دیتی ہے اور بند دروازے کھول دیتی ہے. 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کریں. آج محرم الحرام کے اس مبارک دن قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں. آپ میں سے جو بندہ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے وہ نیت کر لے. بے روزگار ہے تو اچھی روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے تو نیک اولاد کے لیے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض سے نجات کے لیے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو محبت اور الفت کے لیے، نافرمان اولاد ہے تو اس کی ہدایت کے لیے، من پسند شادی، من پسند نوکری، کاروبار میں برکت اور بیماری میں شفا، غرض جو بھی حاجت ہے آج اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت بالکل ناممکن ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں، تو پھر آج اور بھی زیادہ سچے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ محرم کا یہ عظیم دن ہے جب ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہے. آپ نے صرف اپنے مقصد کی دل میں نیت کرنی ہے اور نیت کرتے ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے. یاد رکھیے، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے اس کام میں رب کی خیر، سلامتی اور برکت ڈال دی جاتی ہے. جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر دل سے یوں محسوس کریں جیسے دنیا اور ما فیہا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، جیسے آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بالکل تنہا کھڑے ہیں اور اپنا پورا دل کھول کر رکھ رہے ہیں. اس عمل کے دوران کوشش کریں کہ کسی سے دنیاوی بات نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات چند لمحوں کی خاموشی اور چند سچے آنسو انسان کی پوری تقدیر بدل دیتے ہیں. آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ عظیم قرآنی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیری رات میں مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غم سے نجات عطا فرما دی. وہ مبارک اور طاقتور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندے کی مکمل عاجزی، بے بسی اور ندامت کا اعتراف ہے. یہ قرآنی دعا ہے جسے پڑھنے والا اللہ کی خاص حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے. نظر بد ہو، حسد ہو، جادو ہو، جنات کا اثر ہو یا دشمنوں کی خفیہ چالیں ہوں، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے بندے کے گرد اپنی رحمت کا ایسا مضبوط حصار قائم فرما دیتے ہیں کہ کائنات کی کوئی نقصان دہ چیز اسے چھو بھی نہیں سکتی. محرم کے اس مبارک دن اس دعا کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج رحمتوں کے عام دروازے کھلے ہوتے ہیں اور آسمان سے فیصلے نازل ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ دعا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر مقررہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے. تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کا یقین بہت بڑا ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی آواز سے زیادہ آپ کے دل کا سچے یقین پسند ہے. بس ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو جلد بازی بالکل نہ کریں. خلوص دل کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیں. صرف اور صرف چند منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہی چند منٹوں میں آپ کی برسوں کی بند قسمت کا تالا کھل جائے. جب آپ پہلے نمبر پر 41 بار یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جو دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں اور بھی زیادہ مضبوط اور استقامت عطا کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ مبارک اور پیاری تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا یہ دو کلمے زبان پر نہایت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بے حد پیارے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص نور نازل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق دے تو 313 مرتبہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز تعداد نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت اور سچا یقین ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یہ تسبیح مکمل پڑھ لیں تو آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اس پورے عمل کی اصل طاقت، روح اور تاثیر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے وہ بابرکت اور مجرب قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے ہر مشکل کا حل، ہر تکلیف کی دوا اور ہر بند دروازے کو کھولنے والی القرآن صورت کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر پورے دھیان سے 41 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف تعداد پوری کرنے کا کوئی عام عمل نہیں ہے، اصل چیز دل کی کیفیت اور حاضری ہے۔ آرام سے، سکون کے ساتھ، مکمل یقین اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر عمل کرنا ہے۔ جب یہ تینوں اعمال آپ باقاعدہ مکمل کر لیں، یعنی پہلے نمبر پر 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، اور پھر تیسرے نمبر پر 41 بار سورۃ الفاتحہ۔ تو اب آئیے مل کر اپنے رحیم رب کے سامنے گر گرا کر ہاتھ پھیلائیں۔ آج محرم الحرام کا یہ مبارک دن ہے اور یہ وہ خاص گھڑی ہے جب ہم مل کر اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ابھی جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور دل سے آمین ضرور کہیں، کیونکہ جب بہت سے بندے مل کر مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی جوش میں آتی ہے۔ یا اللہ، آج محرم الحرام کے اس مبارک دن تیرے تمام عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا رب، جو بھی اس وقت رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اس کے گھر میں برکت نازل فرما، اس کے رزق کے دروازے کھول دے اور اسے حلال اور طیب روزی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت اولاد کی نعمت سے محروم ہے اسے صالح اور نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آمین۔ یا رب، جو بھی اس وقت گھریلو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو اس گھر میں اپنی رحمت اتار دے، محبت اور سکون بھر دے اور ہر بگڑے رشتے کو تو سنوار دے، آمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا فرما اور اسے مالی آسانی عطا فرما، آمین۔ یا رب، جو بھی اس وقت بیمار ہے، جس کے جسم میں تکلیف ہے، اسے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما اور ہر دعا اور ہر علاج میں برکت ڈال دے، آمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت بے روزگار ہے، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اس کے لیے اپنے خزانے غیب سے ایسے دروازے کھول دے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، آمین۔ یا رب، جن کی بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں انہیں نیک اور بااخلاق رشتہ نصیب فرما، اور جو ازدواجی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں انہیں بھی راحت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کی نیک نیتی سے مانگی گئی دعاؤں کو آج محرم الحرام کے اس مبارک دن اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب تینوں اعمال مکمل ہونے کے بعد اور ان رقت انگیز دعاؤں کے بعد آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 بار ضرور پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ پورے عمل کو مکمل
بابرکت اور قبولیت کے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، زبان پر الفاظ ہوں یا نہ ہو، بس دل سے مانگ لیں، کیونکہ یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں بندے کے آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں اور خاموشی بھی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں، تمام پریشانیاں دور فرمائیں، رزق میں برکت دے، بیماروں کو شفا دے اور ہر ٹوٹی ہوئی امید کو اپنی رحمت سے دوبارہ جوڑ دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور خیر کے جذبے کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے پیارے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی محرم الحرام کے اس بابرکت دن کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں تاکہ یہ برکت کا ذکر جاری رہے اور سب کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔